جی، یہ تو جب پہلے ہی دن وائرل ہوا تھا وہ کلپ ہمارا انٹرویو والا، تو اس کے اگلے ہی دن جو ہے میرا نمبر جو ہے وہ ان ایکسیسیبل ہو گیا، کیونکہ لاکھوں لوگوں نے 24/7 کالیں کرنا شروع کر دیں، جبکہ میرا ٹائم ہوتا ہے صرف شام 5 سے 9، اور میں نے انٹرویو میں بتایا بھی تھا۔ لیکن اب میں تو جاب کر رہا ہوں اپنا دفتر میں، کمپیوٹر سائنس فیلڈ میں ہوں، تو کمپیوٹر سائنس فیلڈ میں ہوتے ہوئے اب میں میڈیکل کے وہ نہیں سن سکتا، میں اپنا لیکچر دے رہا ہوں، میٹنگ میں ہوں، تو میں کیسے سنوں گا؟ اور جب شام کو میں گھر پہنچتا ہوں تو گھر آتے ہی وہ بے شمار لوگ گھر پہنچ گئے ہیں، جو شام 5 سے لے کر 9 کی بجائے 10 بجے تک مسلسل تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، صاف ظاہر ہے وہ بھی سارے مجبور ہیں۔ لیکن آگے میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس صرف وہی 5 سے 9 والا ٹائم ہے، جس میں واٹس ایپ پہ رپلائی بھی کرنے ہیں، لوگوں کے فونوں پہ بھی سننے ہیں، فونوں پہ بھی جواب دینے ہیں، اسی میں مریضوں کو بھی چیک کرنا ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہ رہا میرے لیے کہ میں یہ سارے کام ساتھ ساتھ کر پاؤں۔ تو پھر میں نے جو صرف وہی اٹینڈ کر رہا تھا کہ جو آٹومیٹیکلی میرے گھر پہ پہنچ رہے تھے، اور میرے گھر پہ بھی میرا کوئی ہے ہی نہیں کلینک، کلینک نہ ہونے کی وجہ سے میرا یہی ڈرائنگ روم ہے جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب ڈرائنگ روم میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ سما جائیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ کار پورچ میں بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، گلیوں میں بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سے فارغ ہوں گا تو میں واٹس ایپ چیک کر پاؤں گا، اور واٹس ایپ میں کب چیک کر پاؤں گا؟ جب کالیں نہ آ رہی ہوں، جب 24/7 کالیں آ رہی ہیں، اور وہ بھی ایسی آ رہی ہیں کہ ایک کو میں سن رہا ہوتا تھا پہلے، اور دو اوپر ایک کلک کر رہا ہوتا تھا، بلنک بلنک ہو رہا ہوتا تھا اوپر، اس کا نمبر ظاہر ہو رہا ہوتا تھا کہ ایک اور کال اوپر آ چکی ہے۔ جو ہی میں اس کو بند کرتا تھا تو وہ والی کال نیچے اتر آتی تھی، اور اس کے بعد اوپر کوئی دوسری کال عین اسی وقت بلنک کرنا شروع کر دیتی تھی۔ اور اس دوران میں بیسیوں لوگ ایسے تھے جو پیچھے کالیں کر رہے ہوں گے، ان کو نمبر بند ملتا رہتا تھا، کیونکہ جو ایک دو کو بزی ملتا ہے اور باقی بعد میں سب کو ہی وہ بند ملتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ سارا میرا 14 برس سے میرا کلینک واٹس ایپ پہ چل رہا تھا، وہ بھی بند ہو گیا۔ اور واٹس ایپ والوں نے سمجھا بھی شاید یہ کوئی وائرل اٹیک ہو گیا ہے، جو ہزاروں میسیجز لاکھوں وائس کالیں بھی واٹس ایپ پہ آ رہی ہیں، تو یہ کوئی شاید وائرل اٹیک ہو گیا ہے، انہوں نے میرا نمبر ہی بلیک لسٹ کر دیا۔ اب میں خود اس کو واٹس ایپ کو اپنے نمبر پر نہیں کھول سکتا، اور باقی ساری دنیا اس کو کھول سکتی ہے، جس کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی واٹس ایپ چل رہا ہے لیکن چیک کو نہیں کر رہا، لیکن میں اس کو کھول ہی نہیں سکتا دونوں وجوہات کی وجہ سے۔ پہلے تو وہ کالوں کی وجہ سے نہیں کھول پا رہا تھا، اب کالوں کا لوڈ کچھ کم ہوا ہے، لیکن اب یہ دوسرا مسئلہ آ گیا کہ انہوں نے میرا بلیک لسٹ کر دیا نمبر ہی، وہ واٹس ایپ والوں نے۔ میں نے واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دی اپنے پاس سے، ڈیلیٹ کر کے نئے سرے سے انسٹال کی، لیکن جو ہی انسٹال کرنے کی کوشش کی تو آگے سے میسج آ گیا جی دس نمبر ہیز بن بلیک لسٹڈ، تو اس کو آپ انسٹال نہیں کر سکتے۔ جی، اس میں ایک اور بات بھی اس سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ میں نے پچھلے انٹرویو میں بتایا تھا کہ میرا ابھی ہسپتال بھی کوئی نہیں ہے، ابھی میرا کلینک بھی کوئی نہیں ہے، صرف ہیلدی مینرز ہاسپٹل پلان میں ہے۔ اس کے لیے ہم نے زمین چیچا وطنی شہر میں خرید لی ہے، لیکن اس پہ ابھی 1 ایکڑ خریدا ہے، باقی ابھی اور ایکڑ خریدنے ہیں، تب اس کا نقشہ بننا ہے، پھر اس کو کنسٹرکشن شروع ہونی ہے۔ اور یہ میں نے بتایا بھی تھا، لیکن کوئی کوئٹہ سے چل کے آ رہا ہے، کوئی کراچی سے چل کے آ رہا ہے، کوئی سکھر سے چل کے آ رہا ہے، کوئی گلگت بلتستان سے چل کے آ رہا ہے، کوئی پشاور سے چل کے جا رہا ہے، اور وہ چیچا وطنی پہنچ کے ڈھونڈ رہے ہیں اسپتال کہاں پہ ہے۔ تو وہاں تو ابھی زمین کھڑی ہے، زرعی زمین ہے وہ جو ہم نے خریدی ہے، تو وہاں پہ اسپتال تو ہے نہیں۔ تو مجھے بہت ہی پریشانی ہوئی یہ سن کر، جب لوگوں کو میں نے پتہ لگا، ارد گرد کے لوگوں نے بتایا جی کہ لوگ یہاں اسپتال ڈھونڈ رہے ہیں، تو اصل میں ہسپتال ابھی بنانا ہے، وہاں کوئی نہ جائے۔ میں یہاں اسلام آباد میں ہوں، چیچا وطنی میں ہسپتال ابھی پلاننگ میں ہے، تو پلاننگ میں تو آپ چیک کیسے کو کرا لے گا؟ وہاں تو کھیت کھلیان ہے۔ سائٹ healthymanners.com، ہیلتھ سے ہیلدی ساتھ جوڑ کے لکھنا ہے مینرز، MANNERS، ایس بھی ڈالنا ہے آخر میں .com۔ یہی میری ویب سائٹ کا نام ہے، یہی میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے، یہی میرے فیس بک پیج کا بھی نام ہے۔ تو میرے جو یہ ویب سائٹ ہے، فیس بک پیج ہے، اس پر میں نے یہ سارا علاج لکھ کے رکھ دیا ہوا ہے۔ سب سے اوپر ٹاپ پر ہی پہلا ہی آرٹیکل نظر آئے گا، ہر طرح کے کینسر کا علاج
جس میں دیگر تمام مہلک امراض کو بھی کور کیا گیا ہے. یعنی کہ اس میں جو نسخے اور جو پرہیز اور جو غذائیں بتائی گئی ہیں، جو جوسز، چٹنیاں، قہوے تک میں نے ڈیٹیل میں بتائے ہوئے ہیں. طاقت کی چیزیں بھی دی ہوئی ہیں، ہاضمے کی چیزیں بھی دی ہوئی ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تمام مریض جو مہلک امراض کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ ہیپاٹائٹس ہو، چاہے کینسر ہو، چاہے وہ بی پی، ہارٹ کوئی بھی ہو، شوگر ہو، تو ان کا معدہ خراب ہو چکا ہوتا ہے، ان کو ویکنیس ہو چکی ہوتی ہے، ان کے دیگر مسائل بھی جو بھی ہیں وہ میں نے وہیں پر نسخوں میں کور کر دیے ہیں. تو وہی جو میرے پاس آئیں گے تو پھر بھی میں نے وہی دینے ہیں، اس کو میں نے صرف پرنٹ کرا کے دے دوں گا. لیکن وہی آپ کے گھر میں ہی آپ انٹرنیٹ کھولیں، healthymanners.com ویب سائٹ پہ چلے جائیں. یوٹیوب چینل پر وہ نہیں ابھی ملے گا آپ کو، وہ میرے ویب سائٹ پر ہے. تو وہ وہاں پر وہ ساری ترتیب میں لکھے ہوئے ہیں. صرف اس میں اتنا سوچ خود کر لینا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں خالص پھیپھڑوں کے لیے، کہ جس کو پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہے، الرجی ہے، دمہ ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہے، یا کوئی بھی اور کورونا سے پھیپھڑے تباہ ہو گئے ہوں، تو ان کے لیے وہاں پہ میں نے الگ سے وہ پھیپھڑوں کا ذکر کیا ہوا کہ یہ پھیپھڑوں کے لیے ہیں. اور اسی طرح بھاپ وغیرہ تب لینی ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے پھیپھڑوں کو بھاپ بھی دینی ہے، اور یہ نسخے بھی استعمال کرنے ہیں. تو وہ تب دینی ہے بھاپ جب وہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں پھیپھڑے خراب ہو رہے ہوں، سانس نہ آ رہا ہو، بلغم ہو، یا کوئی ڈیمیج ہو گئے ہوں پھیپھڑے کورونا سے یا کینسر سے، تو پھر وہ بھاپ بھی ساتھ لینی ہے، ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح سے بہت ساری آگے چیزیں نظر آئیں گی جس میں وہ معدے کا مسائل ہیں، تو جس کے معدے کے مسائل موجود ہیں وہ ضرور ان کو استعمال کرے، وہ اگنور نہ کرے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہ پہلے کینسر کا جہاں ذکر ہے وہ کرنے ہیں، باقی سب فضول ہی ہیں. تو فضول وہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے سائیڈ ایفیکٹ کو اور مریض کے تمام عوارض کو وہاں پہ کور کیا ہوا ہے. مثلا دھماسا ہے، یا سنبلو بوٹی ہے، یا صفوف کندن وہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے، وہ سارے گرم خشک ہیں یا سرد خشک ہیں. ان کی خشکی کو دور کرنے کے لیے وہاں میں نے آئلز کا مرکب لکھے ہوئے ہیں. معدے کے مسائل کے لیے، آنتوں کے مسائل کے لیے، بواسیر کے مسائل کے لیے میں نے وہاں چھلکا اسب گول اور ہلدی مکس کر کے استعمال کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. تو یہ چھلکا اسب گول والا تو جو ہے وہ تمام مریضوں کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ سب کے ساتھ لازمی طور پہ آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے معدہ اور آنتیں ٹھیک کام نہیں کر رہے ہوتے. تو اسی طرح سے جو باقی چیزیں ساری کی ساری 1 to all وہ آپ دیکھیے گا، وہ میں نے سارے یہاں بھی آئیں گے میرے پاس تو وہی ہوں گی، تو اتنا لمبا سفر بھی پڑے گا، مریض کو بھی تکلیف ہوگی. تو دوسرا یہ کہ مریض کو لانا ہی نہیں چاہیے میرے پاس، کیونکہ میں نے تو ان کی وجوہات کا مجھے پتہ ہے کہ کیوں کینسر ہوا ہے ان کو، میں نے ان کی وجوہات کا ہی وہاں پہ توڑ لکھا ہوا ہے. پرہیز میں وہ ساری چیزیں بند کر دی ہیں جو اس مریض کے زیر استعمال تھیں، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا، چاہے اس کو ہیپاٹائٹس ایکٹیو ہو گیا ہے، چاہے اس کو کینسر کا شکار ہو گیا ہے، چاہے کوئی اور بیماری لگ گئی ہو، ہارٹ بی پی کا مریض ہو گیا ہو. تو غذائیں وہی ہیں جو میں نے منع کی ہوئی ہیں، اس میں وہ لازمی طور پر گھر بیٹھے ہی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں پہ میں نے علاج لکھے ہیں وہ بھی میں نے اس طرح سے لکھے ہیں کہ اگر کسی کو کینسر ہوا ہے تو وہ اس کا جب وہ علاج شروع کرے گا اور یہ سارے پرہیز اور غذاؤں پہ عمل شروع کرے گا، جوسز پر عمل شروع کرے گا، آئلز بھی استعمال شروع کرے گا، تو اس کا کینسر تو ٹھیک بعد میں ہوگا. اس سے پہلے اس کا بی پی، اس کی شوگر، اس کا معدے کے مسائل، گیس، تیزابیت، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ چیزیں جب ختم ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی اس کی ریکوری سپیڈ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انہی چیزوں کی خرابی سے ہی اس کو ریکوری نہیں مل رہی ہوتی. ٹھیک ہے جی. دھماسا بوٹی کے بارے میں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں. جب انہوں نے میرا انٹرویو پڑھا تو میں نے وہاں بتایا بھی تھا کہ تازہ دھماسا پھولوں پتوں سمیت ہوگی تو اس میں شفا ملے گی. اور لوگ جاتے ہیں پنساری اپنے علاقے کے پاس، اور پنساری ان کو دیتا ہے کانٹے اور شاخیں پیلے رنگ کی، اور یاد رکھیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر اس میں فائدہ ہے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑے پرانے پڑے ہوتے ہیں اور ان میں کئی طرح کے بیکٹیریا اور فنگس لگ چکے ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کریں اپنے علاقے سے تازہ دھماسا بوٹی ڈھونڈیں، اور وہ بھی ایسی بوٹی ہو کہ جس میں پھول پتے بیج زیادہ سے زیادہ لگے ہوئے ہوں، اور وہ بھی سبز رنگ میں ہوں. اگر خدا نخواستہ آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو پھر کسی پنساری کو جا کے کہیں کہ ہمیں سبز
रंग में ही चाहिए, पीले रंग में नहीं चाहिए। और वो जो सब्ज़ रंग में हो, चाहे खुश्क पड़ी हो लेकिन सब्ज़ रंग में हो, फूल पत्ते उसमें मौजूद हों, तो तब वो फ़ायदा ज़रूर देगी। लेकिन सबसे तेज़ फ़ायदा देगी वो जो ताज़ा धमासा होगी, वो हाई स्पीड फ़ायदा देगी। जितने उसमें फूल पत्ते ज़्यादा होंगे उतना मौजाना रिकवरी होगी इंशाल्लाह, और जितने फूल पत्ते कम होंगे उतना देर लगेगी। और पंसारी के पास तो वो सिर्फ फूल पत्ते होते ही नहीं बल्कि वो पीले रंग के हो चुके होते हैं पड़े पड़े, तो इसलिए उनमें फ़ायदा ही नहीं। तो आप प्लीज़ अपने अपने इलाके से ये ढूंढिए। इसके जो पश्तो में इसको अज़गा के या मज़गा के कहते हैं, सिंधी में ड्रामऊ बूटी कहते हैं, और पंजाबी में उसको धमा, धमाया या धम्या कहते हैं। तो ये सारे इसी के नाम हैं। लेकिन कई लोगों को जब मैंने धम्या बताया तो वो जो तारा मीरा की फसल है उसको समझे कि ये इसका नाम ले रहे हैं। अरे भाई, धमासा बूटी जो है इसके हर जोड़ पर 4-4 कांटों का एक सेट होता है प्लस के निशान में, और तारा मीरा की फसल में कोई कांटे नहीं होते, वो तो सरसों की तरह होती है। तो इसलिए याद रखिएगा, ये तारा मीरा की फसल नहीं है, ये कांटेदार झाड़ी है, छोटी छोटी होती है। इसके हर शाख पर, हर जोड़ पर बरीक बरीक शाखें होती हैं, और हर जोड़ पर 4-4 कांटे होते हैं। और उन 4 कांटों में ये ख्याल करना है कि हर 2 कांटों में एक पत्ती इधर से निकलेगी, बारीक और लंबी होगी, एक दूसरी ऑपोजिट साइड पे भी निकलेगी। यानी 4 कांटे और 2 पत्तियां होंगी, और एक फूल या एक बीज निकलेगा वहाँ पे लगा हुआ होगा। तो ये इसकी आसान सी पहचान है। कुछ इलाकों में ऐसी भी होती है ये, जिसमें एक एक फूल, एक एक पत्ती की बजाय दोनों साइडों पे 3-3 पत्तियां निकलेंगी। और जो 3-3 पत्तियों वाली बूटी किसी को मिल गई, इसको फेगोनिया करेटिका कहते हैं। 2-2 पत्तों वाली जो है वो फेगोनिया अरेबिका कहलाती है। तो फेगोनिया करेटिका में चूँकि पत्ते बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो जितने पत्ते ज़्यादा हैं उतनी शफा तेज़ है। लिहाजा फेगोनिया करेटिका जो है वो कराची के बाहर जो पहाड़ हैं वहाँ पे चंद जगहों पर देखी गई है, या फिर अफ्रीकी ममालिक में ज़्यादा है। हमारे यहाँ फेगोनिया अरेबिका ही ज़्यादा है, जिसमें 2-2 पत्ते होते हैं। तो वो कांटों का ज़रूर याद रखना है कि 4 कांटों का सेट अगर नहीं है तो वो फिर धमासा नहीं है। और 4 कांटों वाली ऐसी बूटी भी मौजूद है जिसके पत्ते गोल होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। गोल नहीं हैं, इसके पत्ते गोल नहीं होते, इसके पत्ते छोटे होंगे और लंबे होंगे। तो इसलिए इसको ज़रूर फ़र्क मलूज़े खातर रखें। अब इसका तरीका क्या है कि इतनी सारी शाखें, सब्ज़ शाखें होनी चाहिए, फूलों पत्तों समेत, बीजों समेत, कांटों समेत। तो ये मुकम्मल शाखें आपने पहले नमकीन पानी में थोड़ा सा इसको घुमा लेना है, धो लेना है, और उसके बाद आपने उसको चटनी की तरह कूटना है। जैसे चटनी बनाई जाती है धनिया पुदीना की, उसी तरह इसकी चटनी बनाएं पहले, फिर उसको खूब रगड़ा लगाएं और पेस्ट बना दें। और वो जब पेस्ट बन जाए, जैसे गूंदा हुआ आटा है, दूसरी तरफ से जैसे गूंदा हुआ आटा है उस तरह से बनाएं। और उसको फिर आपने ये करना है कि उसमें 3 गिलास पानी डालना है। 3 गिलास पानी उसमें हल करके फिर उसको आपने शीशे के जग में छान के रख लेना है। मोटी छलनी से छानना है ताकि बारीक सब्ज़ ज़रात पानी के साथ आएँ। इसके बाद आपने उसका 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, हर खाने के बाद पीना है। लेकिन याद रख रहे हैं कि इसको ठंडी टेम्परेचर पे नहीं पीना। ठंडे टेम्परेचर की बजाय आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर या नीम गर्म टेम्परेचर पे पीना है। अगर फेफड़ों का कोई मरीज़ है तो ज़रूर वो इसको नीम गर्म पिए। अगर कोई जॉइंट पेन का मरीज़ है तो वो ज़रूर इसको नीम गर्म करके पिए। अभी नहीं, हाँ जी। तो उसके बाद करना ये है कि ये आपने रोज़ ताज़ा बनाना है, और अगर ताज़ा नहीं बना सकते तो फिर आपने इसको एक ही दिन में जितनी आ गई है उस सब को इसी प्रोसेस से गुजार के, तो उसके जो पेस्ट बना ली है तो उसके पेड़े बना के फ्रीज़र में रख दें। रोज़ एक पेड़ा उसका निकाला, उसको 3 गिलास गर्म पानी में डाला, वो गर्म पानी में रखने से वो पिघल जाएगी। फिर उसको घोल के उसी तरह ही छान कर उसी तरह ही शीशे के जग में रख के, तो फिर उसी तरह ही 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, हर खाने के फ़ौरन बाद पीना है। ठीक है, ये यानी कि
اچھا ہاں جی، یہ میں نے وہاں ایک اور طریقہ بھی لکھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پر کہ اگر تازہ نہیں مل سکتی، کوئی فارن میں بیٹھا ہے، یورپ میں بیٹھا ہے، تازہ نہیں مل سکتی، یا کوئی پاکستان میں ایسے شہر میں بیٹھا ہے تازہ دستیاب نہیں ہو رہی، یا موسم ہی نہیں تازہ کا، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھولوں پتوں سمیت سبز پاؤڈر لینا ہے، اس کا پیلا پاؤڈر نہ ہو، دھماسا کا پاؤڈر لینا ہے سبز رنگ کا جو پھولوں پتوں بیجوں سمیت ہو، اور پھر سنبلو کا بھی پاؤڈر لینا ہے۔ سنبلو بوٹی جو ہے یہ کشمیر اور ہزارہ کے علاقے میں ایک پودے کا نام ہے سنبل، تو پاکستان کے باقی علاقوں میں سنبل ایک درخت کا نام ہے جس پر روئی لگتی ہے اور سرخ پھول کھلتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ اور ہے، اور کشمیر اور ہزارے کا سنبل اور ہے، وہ ایک پودا ہوتا ہے جس پر سفید رنگ کے پھول چھوٹے چھوٹے کھلتے ہیں بہت خوبصورت، اور اس کے بعد زرشک ایک میوہ ہوتا ہے، باریک چھوٹا میوہ، اس کو زرشک کہتے ہیں، وہ اس پہ پھل لگتا ہے، تو اس کی جڑ کا چھلکا لینا ہے، اس سنبل درخت کی جڑ کو ہم حکیمی زبان میں سنبلو یا دار ہلد کہتے ہیں، انڈیا میں اس کو دارو ہلدی کہتے ہیں، تو اس کو لے کر اس کا بھی پاؤڈر بنا لینا ہے، اور دھماسا پاؤڈر کی بھی آدھی چمچ اور سنبلو پاؤڈر کی بھی آدھی چمچ، اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے، ایک کپ پانی میں اس کو آپ نے بھگو دینا ہے، رات کو بھگویا، صبح پی لیا چھان کر، صرف پانی پینا ہے، پاؤڈر نہیں پینا، اور اگر صبح بھگویا ہے تو رات کو پینا ہے، تو 2 ٹائم پی لینا ہے۔ ہاں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی زیادہ تو بعض لوگ برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے اس کا یہ کرنا ہے کہ اسی کو ہی آپ نے بھگو کر رکھنے کی بجائے اسی مقدار کا قہوہ بنانا ہے، لیکن اس کو 1-2 ابال آ جائیں تو بس تیار ہے، اس کو اتار لیں آگ سے 1-2 ابال آنے کے بعد، اور پھر نارمل ٹمپریچر یا نیم گرم ہو تو اس کو آپ نے چھان کے پی لینا ہے، تو یہ آپ صبح دوپہر شام بھی کر سکتے ہیں، اور صبح و شام بھی کر سکتے ہیں۔